ہاں، السلام علیکم پیارے بچوں۔ تو کل پچھلا لیسن جو ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا میری امی۔ تو آج اسی لیسن کی ہم کریں گے ایکسرسائز۔ جو پہلا سوال ہے اس کو تو آپ کو میں نے کرا دیا ہے، تو اب سوال نمبر 2 سے کریں گے۔ سوال نمبر 2 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 آپ کو حروف ملا کر لکھیے۔ آپ کو یہ حروف ملا کر لکھنے ہیں، جیسے یہ لکھا ہے کیف، تے، نون چھوٹی ہے، 4 حروف ہیں، تو یہ پورا بن گیا کتنی۔ یہ جوڑتے ہیں، جوڑ کر بن گیا کتنی۔ اس طرح یہ لفظ بنانا ہے۔ تو پھر آگے والا ہے آپ کو گاف جمع واو جمع دال جمع چھوٹی ہے، یہ 4 حروف مل کر کے ان سے لفظ بنتا ہے، جیسے کہ میں نے لکھا ہے گاف جمع واو جمع دال جمع چھوٹی، یہ ہو گیا گودی۔ گودی ہو گیا ماں کی جوڑ۔ پھر آپ کو الف جمع پے جمع نون جمع چھوٹی ہے، تو یہ جیسے الف جمع پے جمع نون جمع چھوٹی ہے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ 4 حروف مل کر ایک لفظ بنتا ہے، وہ بنتا ہے اپنی۔ کیا بنتا ہے؟ اپنی۔ ٹھیک۔ پھر ہے نون جمع نون، 2 بار نون نون آ گیا، 2 چشمہ ہے، الف ہو گیا نون جمع نون جمع 2 چشمہ ہے جمع الف ہو گیا ننا۔ ننا ہو گیا چھوٹا بچہ۔ چھوٹا بچہ جو ماں کی گود میں رہتا ہے تو ہو گیا ننا۔ پھر آگے ہے کیف جمع الف جمع پے، پھر ہے کیف جمع تے جمع الف جمع بے، تو یہ جوڑ کر 4 حروف بنتا ہے کتاب۔ کیا بنتا ہے؟ کتاب۔ پھر ہے کیف جمع الف جمع پے جمع چھوٹی ہے، تو یہ بنتا ہے جس پر آپ ہمیشہ لکھتے ہیں کاپی، یہ جیسے کیف الکاف، یہ پی کاپی۔ اب سوال نمبر 3 ہے، سوچیے اور بتائیے۔ سوچیے اور بتائیے، یہ کیا ہے؟ بچہ جب ننھا سا تھا کہاں رہتا تھا؟ یہ ہے بچہ جب ننھا سا تھا کہاں رہتا تھا؟ جواب اپنی ماں کی گودی میں۔ اپنی ماں کی گودی میں یعنی جول میں، اپنی ماں کی گود میں رہتا تھا۔ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ اس کا کیا خیال تھا، میں کیا کروں گا؟ تو یہ آپ نے دیکھیں گے بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ جواب بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنی امی کو سکھ دے گا۔ اپنی امی کو سکھ، اس کا ہر طرح کا اس کا خیال رکھے گا۔ تو ایسے خیال آپ لوگوں کو بھی اپنی ماں کا رکھنا ہے۔ تو اب سوال نمبر 4 ہے آپ کو، یہ کیا ہے؟ مناسب جگہ پر یہ حمزہ لگاؤ، یہ نشانی آپ کو لگانی ہے۔ مثال پہلے دی گئی ہے، مثال ہے جاؤ، اس کے اوپر یہ دیکھو حمزہ کی نشانی ہے، ادھر سے ڈالا ہے اس نے، ایسے کر کے یہی ڈالنا ہے۔ اب ان پر ڈالنا ہے آپ کو، یہ کیا ہے؟ آؤ، ایسے جیسے یہ ڈالنا ہے۔ آؤ پہنچاؤ، جاؤ آؤ پہنچاؤ، یہ ہے جیسے آؤ نشانی ڈال دی، پہنچاؤ یہ اوپر ڈال دیا، جاؤ اس طرح ڈالو گے، آؤ یہ ڈالے، پہنچاؤ یہ آپ کو ڈالنا ہے، یہ نشانی ڈالنی ہے اس کے اوپر۔ پھر ہے سوال نمبر 5 آپ کو، سبق کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ سبق کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ آپ نے بھرنا ہے، یہ جیسے میں نے کیا ہے یہ بھرا ہے ہم نے۔ سبق کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ ہے میری اپنی پیاری ڈیش ڈیش، میری اپنی پیاری امی، میری اپنی پیاری امی آپ لکھیں گے۔ ان کی گودی میں ڈیش ڈیش تھا، ان کی گودی میں رہتا تھا، ان کی گودی میں رہتا تھا۔ میرے سوا اپنی نہ ڈیش ڈیش تھی، اپنی نہ خبر تھی، آپ لکھیں گے میرے سوا اپنی نہ خبر تھی۔ دھیان مرا ہر آن ڈیش ڈیش کو، دھیان مرا ہر آن، دھیان میرا ہر آن ہے ان کو، ان کو ہر وقت خیال رہتا تھا۔ سکھ امی کو ڈیش ڈیش گا، سکھ امی کو پہنچاؤں گا، یہ لکھیں گے آپ، سکھ امی کو پہنچاؤں گا۔ تو یہ آپ کا جو لیسن ہے۔ پھر ہے یہ نیچے والا آپ کو سوال نمبر 6، نیچے دی کے ٹیبل سے جملے بنائیے، آپ کو جملے بنانے ہیں، یہ اوپر نیچے کر کے لکھا ہے الٹا۔ تو جیسے آپ یہ پہلا جملہ بنائیں گے، میں ماں کی گود میں کیا تھا؟ میں اپنی ماں کی گود میں سوتا ہوں،
میں آپ کی ماں کی کون ہوں؟ میں گھر کے آنگن میں ڈیش ڈیش، میں یہاں بنائیں گے آپ، میں گھر کے آنگن میں کھیلتا ہوں. ہاں، اب روتا ہوں، نہیں سوتا ہوں، یہ دو غلط ہیں، تو اس طرح آپ ان کو آپ خود ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا جملہ. تو بس آپ کا یہ جو لیسن ہے میری امی یہ ختم ہو چکا ہے. تو نیکسٹ لیسن ہم نیا لیسن پڑھیں گے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے اپنی نوٹ بک پر بھی لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے. باقی خدا حافظ.